1965 کی جنگ کے فوراً بعد شیخ مجیب الرحمان نے اپنا 6 پوائنٹس ایجنڈا پیش کیا، جہاں ایک طرف شیخ مجیب الرحمان ان 6 پوائنٹس میں صوبائی خود مختاری اور وسائل پر کنٹرول کی بات کرتا تھا، وہیں ایوب خان کو یہ سب کچھ ایک دھوکہ لگتا تھا اور اس کے خیال میں یہ پاکستان توڑنے کا ایک بہانہ تھا۔ شروع میں ایوب خان کی حکومت نے جان بوجھ کے ان 6 پوائنٹس کو عوام میں پروموٹ کیا تاکہ لوگوں کے سامنے شیخ مجیب الرحمان کا اصل ایجنڈا آ سکے، لیکن یہ حکومتی حکمت عملی ناکام ثابت ہوئی اور شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان میں ان ڈیمانڈز کے نتیجے میں مزید پاپولر ہو گیا۔ شیخ مجیب الرحمان کی مقبولیت کی وجہ سے حکومت نے 1966 میں اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ عوامی لیگ اس کے خلاف سڑکوں پر تو نکلی، لیکن وہ حکومت کا کچھ خاص نہ بگاڑ سکی۔ اگلے سال دسمبر 1967 میں کچھ بنگالی سول سرونٹس اور ملٹری آفیسرز کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان پر الزام یہ تھا کہ یہ بیوروکریٹس اور آفیسرز بھارت کی مدد سے پاکستان توڑنا چاہتے تھے۔ ان پہ یہ الزام بھی لگایا گیا کہ ایوب خان کے دورہ بنگلہ دیش کے دوران یہ لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے۔ اس گروپ میں 35 بنگالی ملٹری آفیسرز اور کچھ سول سرونٹس تھے جن پر ملک کے خلاف سازش اور غداری کا مقدمہ چلانا تھا۔ یہ کیس اگرتلہ کانسپریسی کیس کے نام سے مشہور ہوا۔ شروع میں شیخ مجیب الرحمان کو اس میں شامل نہیں کیا گیا تھا، لیکن جنوری 1968 میں اس کا نام اس میں نہ صرف شامل کیا گیا بلکہ ایکیوزرز لسٹ میں اس کا نام سب سے اوپر رکھا گیا۔ اگرتلہ بھارت اور مشرقی پاکستان کے بارڈر پر ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ 1965 میں یہ لوگ اگرتلہ گئے اور ناراض بنگالی لوگوں سے ملے۔ اسی دوران ان کی ملاقات کچھ انڈین انٹیلیجنس اور فورن آفس کے آفیسر سے ہوئی۔ انہوں نے انڈین انٹیلیجنس آفس سے مدد یعنی ہتھیار، ٹریننگ اور پیسوں کی ڈیمانڈ کی تاکہ یہ بنگالی ملٹری آفیسرز ایسٹ پاکستان میں بغاوت شروع کر سکیں۔ اگرچہ شیخ مجیب الرحمان اس وقت اگرتلہ نہیں گیا تھا، لیکن بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہ ہی اس سازش کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ یہ بات شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی اور بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ خود کہتی ہیں، اور شوکت علی جو کہ اس گروپ میں شامل تھا بھی مانتا ہے کہ یہ لوگ شیخ مجیب الرحمان سے ہی ہدایات لے رہے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پاکستان نیوی کا ایک آفیسر لیفٹیننٹ معظم اصل میں اس سازش کا سرگردہ کردار تھا۔ اس وقت لیفٹیننٹ کرنل عامر ایسٹ پاکستان میں ISI کے کاؤنٹر انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، اور انہوں نے ایک محب وطن بنگالی کی اطلاع پر اس سازش کو پکڑا۔ جب ان حقائق کو عوام کے سامنے رکھا گیا تو شروع میں پریس، سول سوسائٹی نے حکومت کی حمایت کی، لیکن یہ حمایت تب تک رہی جب تک شیخ مجیب الرحمان اس لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ 18 جنوری 1968 کو جب شیخ مجیب الرحمان کا نام اس ایکیوزڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا تو لوگوں کی رائے بدل گئی۔ اب سب لوگوں کو لگنے لگا کہ یہ کیس شیخ مجیب الرحمان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے زیادہ کچھ نہیں تھا، لیکن بہرحال کیس کی اوپن پروسیڈنگز شروع ہو گئی۔ اسی سال ذوالفقار علی بھٹو نے ایوب خان کی حکومت کے خلاف ایک عوامی تحریک شروع کر دی۔ اس احتجاج کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کے حالات کنٹرول سے نکلنے لگ گئے اور لوگ شیخ مجیب الرحمان کی رہائی کا مطالبہ کرنے لگ گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس عوامی غصے کا خوب فائدہ اٹھایا۔ وہ ڈھاکہ گیا اور شیخ مجیب الرحمان کا وکیل بن گیا۔ بہت سارے دیگر سیاستدانوں نے بھی ایوب خان کی مخالفت کی وجہ سے شیخ مجیب الرحمان کی رہائی اور اگرتلہ کیس بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ ہوا جس کے بعد حکومت کے پاس یہ کیس بند کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچا۔ 15 فروری 1968 کو اس کیس کا ایک ملزم سارجنٹ ظہور الحق جیل میں مر گیا۔ اس کی موت کے بعد ایسٹ پاکستان میں حکومت کے خلاف نفرت اور بھی بڑھ گئی، کیونکہ بنگالیز کو لگتا تھا کہ اس کی موت کی ذمہ دار حکومت تھی۔ مشرقی اور مغربی پاکستان میں عوامی دباؤ کو دیکھتے ہوئے حکومت نے ایک ہفتے بعد یعنی 22 فروری 1968 کو یہ کیس بند کر دیا اور تمام ایکیوزرز کو جیل سے رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد شیخ مجیب الرحمان جب ڈھاکہ پہنچا تو ڈھاکہ ریس کورس میں اس کا شاندار استقبال کیا گیا اور اسے بنگلہ بوندو یعنی فرینڈ آف بنگال کا خطاب دیا گیا۔ 35 آفیسرز کے اس گروپ کے ساتھ حکومت نے 1500 دیگر لوگوں کو بھی گرفتار کیا تھا۔ ان سب کو عوامی دباؤ کے نتیجے میں رہا کرنا پڑا۔ ایوب خان کی حکومت نے اس کیس میں کئی غلطیاں کی۔ شروع میں شیخ مجیب الرحمان کا نام اس کیس میں شامل نہ ہونا کیونکہ وہ 19 مہینوں سے جیل میں تھا۔
لیک آف اینی کنکریٹ ایویڈنس اگینسٹ شیخ مجیب الرحمان، ان سب فیکٹرز نے اس کیس کو ناکام بنایا۔ ایسٹ پاکستان کے سب سے بڑے عوامی لیڈر کو بغیر کسی کنکریٹ ثبوت اس طرح غدار ثابت کرنا غلط حکمت عملی ثابت ہوئی، اور شیخ مجیب الرحمان کی مقبولیت اور بھی بڑھ گئی، لیکن اس سے ریاست کی کمزوری بھی کھل کے سامنے آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ریاست میں اتنی سکت بھی نہیں کہ وہ اپنے کے خلاف غداری کا کیس لڑ سکے۔ ان حقائق کے بعد پاکستان توڑنے کی سازشیں مزید تیز ہو گئی، لیکن مغربی پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی کھل کر مجیب کو ہیرو بنایا۔ ان کا مقصد شاید مجیب کی محبت سے زیادہ ایوب خان کی حکومت کو گرانا تھا، لیکن اپنی چھوٹی سوچ اور لیک آف پولیٹیکل ایکیومن کی وجہ سے یہ سیاستدان ناقابل تلافی نقصان کروا بیٹھے۔ وہ بھٹو جو مجیب کا مقدمہ لڑنے ڈھاکہ گیا، کچھ ہی ٹائم بعد اسے کنفرم ٹریٹر کہہ کے پکارنے لگا۔ ایوب خان کی حکومت اگر عوامی دباؤ کے سامنے نہ جھکتی اور اگرتلہ کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تمام غدار اپنے انجام تک پہنچ جاتے، اور ایوب خان اس کو آئندہ تمام غداروں کے خلاف بطور ثبوت استعمال کر سکتا تھا۔ لیکن کمزور عدالتی کارروائی اور حکومتی اداروں کی ڈرپوکی نے یہ بڑا موقع ریاست کے ہاتھ سے نکال دیا۔